نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زخرف کا آخری رکوع ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ان مکہ کے مشرکوں، ظالموں اور کافروں کو قیامت کا انتظار ہے، اس لیے یہ بات سمجھ نہیں رہے، اور جب قیامت آئے گی تو ان کو بتا کر نہیں آئے گی، وہ اچانک آئے گی، اور اس وقت ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ دنیا میں اپنے مفادات کے تحت جو انسان تعلقات قائم کرتا ہے، جب وہ قیامت آئے گی تو وہ سارے تعلقات، دوستیاں، محبتیں غدربود ہو جائیں گی، کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گی، چاہے کتنی دنیا میں گہری دوستی کیوں نہ ہو، کسی مفاد کے تحت ہو۔ ہاں، وہ دوستیاں ضرور کام آئیں گی جو انسان محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے اور پھیلاؤ کے لیے انسان دنیا میں قائم کرتا ہے۔ جو تعلقات اس بنیاد پر تھے تاکہ انسانیت کے حقوق قائم کیے جائیں، اللہ کے احکامات کا ابلاغ ہو، تو اس بنیاد پر جو تعلقات دنیا میں بنتے ہیں کسی مفاد کے تحت نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کے دین اور احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، وہ ضرور انسانوں کے کام آئیں گے۔ اس روز وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی دین کے معاملے میں، دینی احکامات کے معاملے میں مدد کرتے تھے، اور انہوں نے دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، اپنی تمام تر زندگی، چاہے وہ انفرادی سطح کی ہو، اجتماعی ہو، گھر کی زندگی ہو یا وہ ملکی زندگی ہو یا ان کے بین الاقوامی تعلقات ہوں، چاہے ان کی معاشی سرگرمیاں ہوں یا معاشرتی معاملات ہوں، تمام کے تمام وہ دین اسلام کی روشنی میں سر انجام پاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی بطور اعزاز کے خطاب فرمائے گا، اور ان کے لیے جو کامیابی اور نعمتیں اللہ نے جو تیار کر رکھی ہیں اس کا مجدہ سنائے گا، اور اس میں ان کو داخل کرے گا اور نعمت عطا کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات و تعلیمات پر ایمان لے آئے، اور صرف ایمان ہی نہیں لے آئے بلکہ وکانوا مسلمین، اور وہ ان تعلیمات پر عمل پیرا بھی تھے، فرمانبردار بھی تھے اللہ کی۔ ایک ہے کسی بات کو مان لینا، اور دوسرا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ بہت سارے لوگ آج مانتے تو ہیں لیکن عمل اس کے خلاف کرتے۔ کامیابی کا معیار اور مدار ان دو چیزوں پر ہے۔ ہر جگہ پر قرآن مجید نے جہاں بھی تذکرہ کیا ہے تو وہاں ان دونوں صفات کو ذکر کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور درست اور صحیح عمل کیے۔ اسی طرح فرمایا یہاں پر الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین،
جو ایمان لے آئے انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو مانا اور پھر اس کی فرما برداری بھی کی، اس کے مطابق عمل بھی کیا، ایسے لوگوں سے اللہ خطاب کرے گا کل قیامت کے دن، فرمائے گا یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر اور کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی والی بات آج تمہارے لیے نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، آج تمہیں کسی قسم کا کوئی غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اے میرے بندو جنہوں نے میری تعلیمات کو مانا، اس کے مطابق عمل کیا، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور نہ صرف تم بلکہ تمہاری وہ بیویاں، تمہارے اہل و عیال جن کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے، تمہارے وہ عزیز دوست احباب جن کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے لیکن اسی دین کی بنیاد پر تھے، اسی دین کی نسبت سے ہی تم نے اپنے سارے تعلقات قائم کیے، تو وہ بھی تمہارے ساتھ، تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ، ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ تحبرون، تمہیں یہاں خوش آمدید کہا جائے گا، یہاں تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں، خوشی خوشی اس میں داخل کر دیے جاؤ، خوش ہو کر داخل ہو، کوئی غم اور ٹینشن والی اب بات نہیں ہے، اب کسی نعمت کے زوال کا کوئی خطرہ اور ڈر نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو ساتھ ساتھ ڈر بھی لگا ہوتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، چھن نہ جائے، یہ نعمت چلی نہ جائے، اس لیے انسان اس کا استعمال بھی کرتا ہے تو ڈر کر استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ چلی نہ جائے۔ لیکن وہاں حکم ہوگا تحبرون، ان جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ اور تہاں تمہارے لیے خوشی ہی خوشی ہے، کوئی غمی والی بات نہیں ہے۔ اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے لیے جو مہمانی ہوگی، نزل جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کے سامنے فرشتے غلمان ہیں، وہ خادم جو نوجوان خوبرو لڑکوں کی صورت میں خادم ہوں گے، وہ ان کے سامنے ان کے روبرو ہیں، ان کے پاس پیش کریں گے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، یہ فرمایا کہ ان کے روبرو پیش کریں گے، ان کے سامنے لے جایا جائے گا صحاف من ذہب، سونے کی رکابیوں میں رکھی ہوئی طرح طرح کی نعمتیں، سونے کے تشت اور رکابیاں ہوں گی۔ یہاں جو آج کل تو پلاسٹک کے یا اور کئی دھاتوں کے بنے ہوئے تھال یا پلیٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں وہ جو ہوں گے نا، تشت بھی ہوں گے، رکابیاں بھی ہوں گی، وہ بھی سونے کی ہوں گی، ان میں میوہ جات رکھی ہوئی ہوں گے، طرح طرح کی جو چیزیں ہوں گی رکھی ہوئی، وہ ان کے پاس لے جائی جائیں گی۔ وَأَكْوَابُ، اور اسی طرح چھلکتے ہوئے مختلف مشروبات کے جام ہوں گے، جی وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے، مختلف بھرے ہوئے جگ اور گلاس اور بڑے خوبصورت ڈیزائن میں ان کے اندر طرح طرح کے مشروبات ہوں گے، کہیں دودھ ہوگا، کہیں شراب ہوگا، کہیں اور چیزیں نعمتیں ہوں گی، تو وہ ان کے حضور پیش کی جائے گی اور کہا جائے گا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ان جنتوں میں وہ کچھ ہے جن کو تمہارے دل چاہیں گے، جس چیز کو بھی تم چاہو گے وہی تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ دل تو چاہ رہا ہے، للچا رہا ہے کسی چیز کو دنیا میں، لیکن انسان وہ استعمال نہیں کر سکتا کسی بیماری سے یا اس کو خریدنے کی سکت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہاں تو نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی کسی چیز کی کمی ہوگی، جو چاہیں گے تمہارے دل وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہ جس کو تمہاری آنکھیں لذت حاصل کریں گی، جس کو دیکھ کر وہ تمہارے سامنے لائی جائیں گی کہ دیکھ کر بھی تمہیں سکون اور راحت ملے گا۔ ایک مومن کو سب سے آخری جو لذت ہوگی نا، سب سے بڑی لذت وہ اللہ کی دیدار سے ہوگی، اس لیے مومن آدمی وہ اللہ سے عرض کرے گا، جتنے اونچے درجے کا کوئی مومن ہوتا ہے نا، ایمان والوں کی بھی درجات ہوتے ہیں، کوئی اونچے درجے کا مومن ہے، کوئی ابتدائی درجے کا، کوئی درمیانہ عمل جیسا ہوتا ہے، جس طرح اس نے تربیت کی اپنے اندر، جس طرح اللہ کی محبت اور تعلق پیدا کیا، اسی نوعیت سے بعض مومن تو وہ ہوں گے کہ ان کہیں گے یا اللہ ہمیں تو دنیا کی کوئی نعمت اس وقت تک اچھی نہیں لگ رہی جب تک ہم آپ کو دیکھ نہ لیں، تو اللہ ان کو اپنی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ بھی کروائے گا، اور سب سے بڑی تجلی جو ہے وہ اللہ آخر میں دکھلائے گا، اور اپنی ذات عالی
کو بھی آخر میں کہیں، بہت آخر میں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھلائیں گے، جب بندوں میں اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت اور سکت بھی پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، جس کو تمہاری آنکھیں لذت اور سرور پکڑیں گی وہ بھی تمہیں ملے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اب یہ تم سے لی نہیں جائیں گی، ختم نہیں ہوگی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کرتے تھے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جی جنت جو ہے وہ انسان یقیناً وہ اللہ کی رحمت اور اس کی نوازش ہے، لیکن اس کا سبب وہ اعمال ہیں جنت والے جو انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے جنت کی وراثت یا داخلہ اعمال کے ساتھ معلق کیا، فرمایا بما کنتم تعملون، یہ بسبب اس کے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ ایک انسان خواہش پرستی میں مبتلا ہو، آرزویں اس کی بڑی بڑی اونچی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، وہ بڑا بے وقوف انسان ہے جو پیروی تو خواہشات کی کرتا ہے، اس کا نفس خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ پر امیدیں بڑی بڑی باندھے ہوئے، عمل کوئی نہیں ہے، بس کہتے ہیں بخش جائیں گے، بخشائے ہو جائیں گے، کوئی ہماری مغفرت کروا لے گا، بخشوا لے گا ہمیں۔ تو وہاں آرزو اور تمناؤں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، انسانی اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیسا عمل تھا، بما کنتم تعملون۔ وگرنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عمل کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ جو کسی کی سفارش سے بخشش ہوگی وہ سفارش بھی کسی نہ کسی عمل کی بنیاد پر ہوگی، اور وہ عمل انسان کا چھپا ہوا ہوگا جو اس کا رب اور وہ بندہ جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے اس بندے کے متعلق کسی اس کے نیک دوست کو، کہ اس کے پیغمبر کو، نبی کو، جس کو وہ مانتا اور چاہتا تھا کہ اس کی سفارش کرو، کیونکہ اس کی ایک وہ نیکی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کی سفارش کریں تاکہ اس نیکی اور آپ کی سفارش کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی جائے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان جنتوں میں بہت زیادہ پھل ہوں گے، نہ ختم ہونے والے پھل ہوں گے۔ دوسری جگہ پر فرمایا لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، جو نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا، بہت زیادہ پھل۔ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے جو تم چاہو گے وہ کھاؤ گے۔ ان کے مقابلے میں ایک تو یہ ہے وہ متقین رحمان کے بندے، ان کے لیے اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ اب ان کے مقابلے میں جو مجرمین ہیں، جو دنیا میں انسانیت پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، یا دنیا ہی میں عیاشیاں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا جو عذاب ہوگا اس کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یفتر عنہم، وہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا۔ فطر کہتے ہیں کم ہونا، عربی میں جب بخار کم ہو جائے نا تو اس کو وقت لفظ بولا جاتا ہے فطر الحمہ، حمہ، کہ یہ بخار کم ہو گیا ہے، تو وہاں اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ لا یفترو، کہ ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا، وہ مسلسل بڑھتا ہی رہے گا۔ عذاب میں تخفیف کی بجائے زیادتی تو ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ایک طویل عرصہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بہت آؤ بکا کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، معافیاں مانگیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، اپنے آپ کو پیٹیں گے، شور مچائیں گے، لیکن جب کوئی سنوائی نہیں ہوگی مایوس ہو جائیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس میں اپنی امید کو توڑ دیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ مبلس ہیں آئسون، جو مایوس ہو جانے والے ہیں اس کو مبلس کہتے ہیں، کہ مایوس ہو جائیں گے کہ اب تو کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، بدماشیاں انہوں نے کی،
ان کو سمجھایا گیا، ان کو عقل و بصیرت دی گئی، ان کی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے رہنمائی کی گئی، ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے کتابیں اور اپنے ہدایت نامے اتارے اور ان کو مختلف مسائل مشکلات میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور ایک طویل زمانہ اور عرصہ ان کو دیا سمجھانے کے لیے، لیکن انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ اپنے اس ظلم، بدماشی اور عیاشی میں مزید آگے بڑھتے چلے گئے، بلکہ جب بھی کوئی ان کے پاس ہادی، سچا رہنما کوئی اللہ کا بندہ انہیں سمجھاتا تھا تو الٹا اس سے دشمنی کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پر ظلم تھوڑا کیا، خود اپنے اوپر یہ ظلم کر رہے تھے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمون ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ ایک طویل عرصہ مسلسل عذاب بھگتنے کے بعد مایوس ہو کر پھر داروغے جہنم کو پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، اے جہنم، داروغے جہنم کو کہیں گے کہ اے داروغے جہنم، تم ایسا کرو، اپنے رب سے کہو کہ بس ہمارا کام تمام ہی کر دے، ہمیں موت ہی دے دے۔ اس مصیبت، ہر دن کی موت سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی مر جائیں۔ حالانکہ موت انسان کو پسند نہیں ہے، کوئی انسان بھی ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور اسی زندگی کے لیے تو ساری تگ و دو کرتا ہے، یہ خوراک کھاتا ہے یا علاج معالجہ کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اس کے لیے جو ہیلا ہو اس سے کرتا ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ موت کسی کے لیے بھی مرغوب اور پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ عذاب میں اتنے مبتلا ہوں گے، تکلیف ان کو اتنی پہنچ رہی ہوگی کہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو اب موت ہی آ جائے تو اچھی ہے، کم از کم اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو وہ کہیں گے وَنَادَوْا، پکاریں گے، یا مالک، اے داروغہ جہنم، لیقضی علینا ربک، تیرا رب ہمارا فیصلہ ہی کیوں نہیں کر دیتا؟ ان سے کہیں اللہ میاں سے کہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے۔ قال انکم ماکثون، وہ داروغہ کہے گا کہ نہیں، تم نے یہی رہنا ہے، اب موت نہیں، وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، موت اب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ موت کو ایک مینڈی کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، اب موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ فرمایا انکم ماکثون، تم نے اسی میں رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق اور سچائی لے کر آئے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہارے اکثروں کا حال یہ تھا کہ وہ حق کو ناپسند کرتے تھے، اس سے منہ موڑتے تھے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہاں التفات مکہ کے مشرکوں کی طرف ہے کہ مکہ کے مشرک جب ان کے پاس وہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے سے آیا، اس کا مقابلہ کرنے بیٹھ گئے، دشمنی کرنے لگے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ دار الندوہ میں یہ تمام مکہ کے رؤساء اور قریش اکٹھے ہوئے اور یہ سوچ رہے ہیں، سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ کیا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ حتمی جو آخری فیصلہ ابو جہل کی رائے پر طے ہوا وہ یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور قریش کا ہر ایک خاندان میں سے، قبیلے میں سے ہر آدمی اس معاملے میں شریک ہو۔ چنانچہ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ان قریشی لوگوں نے کہ جو ہی حضور باہر نکلیں گے گھر سے تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو قرآن وہی بات کہہ رہے ہیں، ام ابرموا امرن، انہوں نے بھی ایک یقینی بات طے کر لی کہ اب آخری حربہ اور آخری اقدام ہم نے کرنا ہے۔ ابرم کہتے ہیں مضبوط ایک فیصلہ کر لینا، تو ابرموا امرن تو فإنا مبرمون، تو بے شک ہم نے بھی ایک مضبوط فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ ہم اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی تو حفاظت ان سے کریں گے، اور دوسرا اب ان کو ہم سزا دیں گے۔ اب ان کی سزا کا وقت آ رہا ہے، پہلے ان کو بہت سمجھایا نبی کے ذریعے سے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان کی بڑی رہنمائی کی ہے، لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آئی جی، تو پھر اب ان کے لیے سزا کا وقت ہے۔ چنانچہ اس کے چند سال بعد، 2 سال بعد، 2 سال کا عرصہ کون سا اتنا ہوتا ہے، 2 ہی سال بعد ان کو سخت ترین سزا دی گئی۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں یہ قتل کیے گئے، اور کچھ ان کے سردار پکڑ کر قیدی اور غلام بنائے گئے، جی قیدی بنا لیے گئے، تو یہ ان کو سزا ملی۔ اسی کی طرف اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ام ابرموا امرا فإنا مبرمون،
ام یحسبون، یہ بھی ایک معاملہ طے کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ایک معاملہ طے کر لیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انا لا نسمع سرهم، پارلیمنٹ دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ فیصلے اور مشورے کر رہے ہیں، اور ہم ان کی سرگوشیاں اور ان کی خفیہ میٹنگیں ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا فیصلے کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے تو ہم اپنے نبی کی، اپنے بندی کی حفاظت کریں گے۔ ام یحسبون انا لا نسمع، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم سنتے نہیں ہیں سرهم، ان کی خفیہ میٹنگوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، کیوں نہیں، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، بلکہ ہمارے فرشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، اور ان کے اعمال کو، ان کی گفتگو کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، ان کی زبان سے نکلے جانے والے الفاظ وہ بھی لکھ لیتے ہیں، ان کے جسم سے سرزد ہونے والے اعمال وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں، ان کے تمام اعمال اور ان کے الفاظ اور گفتگو وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ وَبَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ۔ تو اس طریقے سے یہاں قرآن مجید نے ان دونوں جماعتوں، جو ایک دنیا میں انسانیت کی بھلائی، اللہ کے احکامات کی اطاعت کے لیے آپس میں ایک تعلق اور رشتہ ناطہ قائم کرتے ہیں، ان کی انجام کا، ان کی کامیابی کا تذکرہ کیا، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا میں ظلم، فساد، بدامنی اور مفادات کے لیے تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کی کیا سزا ہوگی اس کا تذکرہ کیا، اور یہ بات واضح کی ہے کہ ہمیشہ سچی جماعتیں ہی کامیاب ہوتی ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حق کی اتباع کرتے ہیں، حق کو لے کر اٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، چاہے ان کے مخالفین کتنے ہی ان کے خلاف پروگرام اور پلاننگ کر لیں۔ آگے اللہ نے پھر وہی ایک بنیادی مسئلہ جس کو سورت کے آغاز میں بھی بیان کیا تھا، اب اختتام پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہوگی۔